ایک ایسا وظیفہ جس کو اگر آپ لوگ روزے کی حالت میں پڑھتے ہیں تو آپ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں کہ آپ لوگ کتنے زیادہ مالا مال ہو سکتے ہیں۔ یہ اس اسم پاک کا وظیفہ ہے جس کو اگر کوئی انسان پڑھتا ہے تو وہ کبھی بیمار ہی نہیں ہوتا ہے، اور اگر کوئی بیمار ہو اس اسم کو پڑھ کر اس کے اوپر دم کیا جاتا ہے تو وہ انسان شفا یاب ہو جاتا ہے۔ صرف اس ایک چھوٹی سی فضیلت سے آپ لوگ اس وظیفے کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اگر آپ لوگوں میں کوئی ایسا شخص ہے جس کی کوئی حاجت ہے، کوئی ایسا انسان ہے جو اس وقت مجھے سن رہا ہے، اس کی کوئی مراد ہے، تو وہ انسان اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھ لے۔ ویڈیو پر ایک لائک ضرور کر دیں اور ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو آگے شیئر بھی ضرور کریں۔ پیارے عزیزان گرامی، جو وظیفہ ہم آپ کو بتانے والے ہیں وہ اللہ رب العزت کے پاک اور برکتوں والے اسم یا باقی کا وظیفہ ہے۔ یا واقعی اسم ذات باری تعالیٰ ہے۔ حضرت شیخ بونی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اس اسم یا واقعی کا پڑھنے والا کبھی بھی بیمار نہیں ہوتا، اور اگر بیمار ہے تو کوئی دوسرا نیک انسان اس کے لیے 100 بار میں اول آخر درود پاک کے ساتھ اسی نام مبارک یعنی یا واقعی کو پڑھے اور مریض کے گلے میں پھونک دے تو مریض چند دنوں میں صحت یاب ہو۔ جو وظیفہ آپ کو روزے کی حالت میں پڑھنا ہے وہ ابھی ہم آپ کو بتائیں گے۔ اس سے پہلے آپ لوگ اس اسم باری تعالیٰ کے کچھ کرشمے، کچھ اچھی فضیلتیں سنتے جائیے۔ اگر کسی گھر میں آپس میں کسی وجہ سے لڑائی جھگڑے رہتے ہوں، کوئی کسی کو ایک نظر نہیں دیکھ رہا ہو، گھر کے اندر نفرت اور جدائیگی کا سبب بنتا چلا جاتا ہو، تو پورے گھر کے اندر کوئی بھی ایک انسان، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، کوئی بھی ایک انسان صرف 100 بار یا باقی گھر کے ایک کونے میں بیٹھ کر، تنہائی میں بیٹھ کر پڑھے اور اللہ سے گھر میں چین سکون کی، خوشحالی کی دعا مانگے اور رو رو کر دعا مانگے، اپنے دل کا حال اپنی زبان سے بیان کرے، تو میرے پیارے آقا کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے کہ اگر صبح کو پڑھے گا تو دوپہر تک گھر کا نظام صحیح ہو جائے گا اسی دن میں پیارے عزیز دوستو، اور اگر شام میں پڑھے تو انشاءاللہ صبح کو سب گھر والے آپس میں خوش اور خرم اٹھیں گے۔ یہ ہے اس اسم پاک کی فضیلت اور برکت ہے۔ اب آپ لوگ روزے کی حالت میں دعاؤں کی قبولیت کا اسی اسم پاک کا وظیفہ سنیے۔ یہ وظیفہ آپ لوگوں کو روزے کی حالت میں پڑھنا ہے، یعنی کہ سحری کرنے کے بعد سے لے کر افطاری ہونے سے چند منٹ پہلے آپ لوگوں کو کسی بھی وقت میں یہ وظیفہ پڑھنا ہوگا۔ وظیفہ پڑھنے کے لیے پاک صاف اور بابوضو ہونا ضروری ہے۔ کہیں پر بھی آپ لوگ اکیلے خاموشی سے بیٹھ جائیں، چاہے تو مسجد میں پڑھ لیں، چاہے تو گھر میں پڑھ لیں، یا دکان وغیرہ پر ہوں تو کہیں بھی کسی بھی جگہ پڑھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ لوگوں کو 7 مرتبہ کوئی سا بھی درود پاک پڑھنا ہوگا۔ درود پاک جو چاہیں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد میں آپ لوگوں کو اسی اسم مبارک یا واقعی اس کو آپ لوگوں کو کم سے کم 41 مرتبہ یعنی 41 ٹائم پڑھنا ہوگا۔ آخر میں 7 مرتبہ آپ لوگ وہی درود پاک پڑھیں جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ یہ وظیفہ آپ کا مکمل ہو جائے گا۔ وظیفہ پڑھنے کے بعد میں اللہ سے آپ کی جو بھی مراد ہے، جو بھی آپ کی دعا ہے، جو بھی آپ کی حاجت ہے، اس کو پیش کریں، اپنی زبان سے اپنی مراد کو ادا کریں، یعنی کہ زبان سے آپ لوگ اپنی مراد کو بولیں اور اللہ سے رو رو کر گڑ گڑا کر دعا مانگیں۔ انشاءاللہ نیک اور جائز حاجتیں اس اسم پاک کے وظیفے سے فوراً پوری ہوتی ہیں۔ یہ وظیفہ آپ لوگ زیادہ نہیں پیارے عزیز دوستو، 1، 2 یا 3 روزے آپ لوگ کر کے دیکھیے، انشاءاللہ آپ کی بڑی سے بڑی مراد اس وظیفے سے پوری ہو سکتی ہے۔ اگر کوئی انسان روزے کی حالت میں یا روزے کے علاوہ، رمضان کے علاوہ کسی بھی دنوں میں 29 مرتبہ اول آخر درود شریف کے ساتھ یا واقعی کو پڑھے گا تو دوزخ کی آگ اس پر حرام ہو جائے گی۔ تنویر الاسمار ایک بہترین اور مشہور کتاب ہے۔ اس میں ایک حدیث پاک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
कि अगर कोई शख्स हर नमाज के बाद सिर्फ एक तस्बीह यानी 100 बार या वाक़ई पढ़ लिया करे तो उस पढ़ने वाले की औलाद उसके कब्ज़े में रहे, और इस इस्म का हमेशा अगर वजीफ़ा करे तो उस पढ़ने वाले की औलाद कभी भी किसी गलत रास्ते पर ना जाए। इस इस्म के पढ़ने से प्यारे अजीज़ दोस्तों हर तरह की मुश्किलें भी हल होती हैं। ख्वाह की जो रोज़े की हालत में आप वजीफ़ा पढ़ेंगे उसमें आप चाहे बीमारी से शिफा की दुआ मांगें, चाहे कर्ज अदायगी की दुआ मांगें, या फिर नेक नीयत से निकाह होने की दुआ मांगें, इंशाअल्लाह किसी भी नीयत से आप दुआ मांग लें, दुआ आपकी पूरी होगी। अब आप लोग यहाँ पर कुछ रमज़ान की हदीसें सुनिए जो एक रोज़दार को नसीब होती हैं। बेशक जन्नत में एक ऐसा दरवाज़ा है, इस दरवाजे को रैयान के नाम से जाना जाता है। इस रैयान दरवाजे से क़यामत के दिन सिर्फ रोज़ेदार ही दाखिल होंगे। इस दरवाजे की वो अहमियत है, वो बरकत है कि इस दरवाजे के मुतालिक आवाज़ आएगी कि रोज़दार कहाँ हैं। पास में लोग खड़े होंगे, पर रोज़दार के अलावा कोई और भी इंसान इस दरवाजे से दाखिल ना हो पाएगा। जब रोज़दार दाखिल हो जाएंगे तो रैयान दरवाजे को बंद कर दिया जाएगा और बाद में इस दरवाजे से कोई और इंसान दाखिल नहीं हो सकता। जिस इंसान ने भी रमज़ान के रोज़े रखे और उसकी हुदूद को पहचाना और जिस चीज़ से बचना चाहिए उससे बचा, तो जो कुछ गुनाह उससे पहले कर चुका है, यानी कि इस रमज़ान से पहले जो भी उसने गुनाह किए हैं उन सारे गुनाहों का कफ़ारा हो गया। जिस इंसान ने भी अल्लाह की राह में एक दिन का भी रोज़ा रख लिया, उसके चेहरे को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जहन्नुम से 70 साल की मुसाफत यानी कि दूरी पर कर देगा। जिस इंसान ने भी माह रमज़ान में एक रोज़े को भी खामोशी और सुकून से रखा, उसके लिए जन्नत में एक घर सब्ज ज़बर जद या सुर्ख याकूत का बनाया जाएगा। हर शय के लिए ज़कात है और जिस्म की ज़कात रोज़ा है और रोज़ा आधा सब्र है। रमज़ान में रोज़ेदार का सोना इबादत कहलाता है और इसकी खामोशी तस्बीह कहलाता है और इसकी दुआ कबूल की जाती है और इसका अमल मकबूल बुलंद वाला होता है। तो उम्मीद करते हैं प्यारे अजीज़ दोस्तों वीडियो आप सभी लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो पर एक लाइक ज़रूर कर दें और सवाब की नीयत से वीडियो को आगे शेयर करें।